اپنے حساب سے انہوں نے ڈر کی انتہا کر دی، جتنا جو کچھ جہاں تک ہو سکتا تھا وہاں تک انہوں نے وہ منزل حاصل کیا اور ڈر کی انتہا کر دی اپنے حساب سے۔ حضرت رابعہ بصری، میں نے پچھلے جمعہ ہی بتایا تھا، اس کی کچھ سوانح عمری آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ اور ہم تو آپ سنتے ہیں رابعہ بصری کا نام۔ رابعہ بصری، ان کے والد کا نام کہا گیا ہے کہ ان کا والد کا نام اسماعیل علیہ الرحمۃ والرضوان ہے۔ اپنے وقت کے ولی کامل تھے اور اولیاء کرام میں سے اس کی گنتی ہوتی تھی، لیکن دنیا کی دولت درہم و دینار سے محروم تھے آپ، بالکل دنیا کی دولت کی کوئی لالچ ان کے دل میں نہیں تھی، نہ جمع کرنے کا کوئی ہوس، دنیاوی دولت سے بالکل دور۔ ان کی 3 بیٹی آلریڈی پہلے ہو چکی تھی۔ کتنی بیٹیاں؟ حضرت اسماعیل کی 3 بیٹیاں تھی پہلے سے، اور چوتھی بیٹی جو پیدا ہوئی حضرت رابعہ بصری، انہوں نے اس کا نام رابعہ رکھا۔ رابعہ کا معنی ہوتا ہے چوتھی، رابعہ کا معنی چوتھے نمبر پہ جو ہو اس کو رابعہ بولتے ہیں، پہلے نمبر پہ اس کو اولا بولتے ہیں، دوسرے نمبر پہ اس کو ثانیہ بولتے ہیں، تیسرے نمبر پہ اس کو ثالثہ بولتے ہیں، چوتھے نمبر پہ جو ہے اس کو رابعہ کہتے ہیں، 5ویں نمبر میں تو خامسہ کا ایسی عربی میں چلا جاتا ہے، نام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ چوتھے نمبر پہ پیدا ہوئی، اس لیے اس کا نام رکھ دیا چوتھی، یعنی رابعہ۔ بصرہ میں پیدا ہوئی اور بصرہ میں آپ کا انتقال ہوا، اس لیے بصری نام پڑ گیا۔ ہاں، ہندوستان کا ہے تو کوئی ہندوستانی، بنگال کا رہنے والا تو بنگالی، سمجھے کہ نہیں، بہار کا رہنے والا تو بہاری، اسی حساب سے بصرہ آج بھی ہے۔ عراق ملک عراق میں آج بھی بصرہ ہے، اسی بصرہ میں۔ تو ان کا نام اسی حساب سے رابعہ رکھا گیا۔ ان کے والد کا حال ایسا تھا کہ تنگ دست ہوتے تھے، بھوکے رہتے تھے، لوگوں کے پاس ہاتھ نہیں پھیلانا، رب کی بارگاہ میں عقیدہ پیش کرتے تھے، شکوہ شکایت کا کوئی نام و نشان نہیں۔ ہم اگر آج کا حال یہ ہے، اگر ایک دن نہیں ایک وقت کھانا نہ ملے تو کتنی شکوہ شکایت ہم کر لیا کرتے ہیں، لیکن وہ بزرگان دین کا کچھ الگ ہی دستور تھا، شکوہ شکایت نام و نشان پر نہیں لاتے۔ تو جب حضرت رابعہ بصری کی پیدائش ہوئی تو حال یہ تھا کہ حضرت رابعہ بصری کے بدن پر ایک پرانے کپڑے ہوتے ہیں نا، پرانے کپڑے، بچہ پیدا ہونے کے بعد پرانے کپڑے، نئے آج کل تو نئے کپڑے پہناتے ہیں بچوں کو، پیدا ہوتے ہی نیا کپڑا، پرانے کپڑے کا نام و نشان نہیں آج کی ڈیٹ میں۔ پرانا کپڑا بھی ایک نہیں تھا کہ جو آپ کے جسم پر رکھا جاتا، اور نہ ہی گھر میں جو رات کے وقت حضرت رابعہ بصری کی پیدائش ہوئی، گھر کو اجالا کرنے کے لیے کوئی چراغ، کوئی تیل، کوئی ایسی چیز روشن کرنے والی نہیں تھی کہ گھر کو روشن کیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ حال تھا، نہ گھر میں چراغ روشن کرنے کا کوئی پیسے، اور نہ ہی اس بچی کے اوپر کوئی کپڑا رکھنے کے لیے کوئی کپڑا جو رکھا جائے، یہ حال تھا غربت کا۔ آپ کی اہلیہ نے کہا کہ دیکھیے جناب، گھر میں بچی کی پیدائش بھی ہے اور بہت سارے ضروریات ہیں، اپنے پڑوسی سے کچھ ادھار لے لیں۔ ویسے آپ کہیں کسی کے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، اب بدرجائے مجبوری کیا کیا جائے، ضرورت ہے، رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، گیا اپنے پڑوسی کے یہاں، آواز 1 لگایا، 2 لگایا، 3 لگایا، آواز دیا، لیکن وہ پڑوسی گہری نیند میں تھا، سنا نہیں، آر محسوس کر رہے تھے، شرمندگی محسوس کر رہے تھے کہ لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلاؤں۔ گھر آئے، اسی غم حزن و ملال میں آپ لیٹ گئے، نیند آ گئی، نیند آئی تو قسمت کا ستارہ بلندی پر تھا اور آقا علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتا ہے، اسماعیل کیوں فکر مند، کیوں غمزدہ ہے؟ تیرے گھر میں جو بچی پیدا ہوئی ہے جس کا نام تو نے رابعہ رکھا ہے، یہ زمانے میں ایک ایسی اللہ کی ولیہ ہوگی، ایک عالم اس سے فیض پائے گی اور اپنا فیضان لوگوں میں لٹائے گی، دنیا میں بھی اپنا نام روشن کرے گی، آخرت میں بھی اپنا نام روشن کرے گی، اور بہت سارے لوگ اس سے فیض یاب ہوں۔ اس لیے خوش ہو جاؤ، جہاں تک تنگدستی کا معاملہ ہے، ضرورت ہے تمہیں، تو بصرہ کا جو حاکم ہے
اس حاکم کے نام سے ایک خط لکھو کہ آپ روزانہ نبی کی بارگاہ میں 300 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے ہیں اور جمعہ کی رات 400 مرتبہ آپ درود پاک پڑھا کرتے ہیں. یہ سامنے جمعہ جو گزرا ہے، اس جمعہ میں مصروفیات کی وجہ سے، کچھ پریشانیوں کی وجہ سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 400 مرتبہ درود بھیجنے تھے آپ بھول گئے، آپ نے بھیجا نہیں ہے. اس لیے یہ رکا آپ کو دیا جا رہا ہے حضور کی طرف سے. آپ کو جو رکا دے اس کو 400 دینار آپ دے دیں. خواب سے بیدار ہوئے تو آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ کہ آقا کا دیدار کیا، خوشی کے آنسو تھے. اٹھے، صبح ہوئی اور صبح ہونے کے بعد ایک رکا لکھنا شروع کیا. جب رکا یعنی خط لکھنا شروع کیا، بس ویسے ہی لکھا. آپ روزانہ رات کو 300 مرتبہ نبی پر درود پاک بھیجا کرتے ہیں، جمعہ کی رات کو 400 مرتبہ. اس جمعہ کو آپ نے بھیجنا بھول گیا ہے، لہذا کفارے کے طور پر آپ 400 درہم اس رکا کے پہنچانے والے کو دے دیں. رکا لے کر حاکم بصرہ کے دربار میں پہنچا. درباری نے رکا لیا، لینے کے بعد اندر حاکم کے پاس پہنچا دیا. جب حاکم کے پاس پہنچایا تو حاکم نے رکا پڑھا تو مچل اٹھا. حاکم نے جب رکا پڑھا تو مچل اٹھا کہ یا رسول اللہ، میرے درود آپ کے پاس پہنچتے ہیں، میرے درودوں کو آپ سنتے ہیں، میں درود پڑھتا ہوں، آپ میرے درود کو قبول فرماتے ہیں. ارے اس رکے کو لایا کون؟ ذرا بتا تو صحیح. کہا کہ دربار بالکل دروازے کے باہر ہے. آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی کرسی سے اٹھے. اٹھنے کے بعد محل کے باہر تشریف لائے. اشارہ کیا یہی وہ آدمی ہے جو رکا لے کر آیا. آگے بڑھا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، ان کے ہاتھوں کو بار بار چھوا اور ان کو اندر لایا. ان کو 400 دینار دیے اور پھر ان سے پوری کہانی سنا، پورا واقعہ سنا، پوری خواب کا بیان سنا. اور پھر 400 دینار اس کو دینے کے بعد 10,000 دینار اور غریبوں میں خوشی میں تقسیم کر دیا. اس کے بعد پھر دوسرے دن خود ہی چل کر حضرت اسماعیل کے گھر وہ حاکم تشریف لایا اور لانے کے بعد حضرت رابعہ بصری کی زیارت کی اور پھر اپنا گھر گئے. تو یہ تھی پیدائش کی بات. حضرت رابعہ بصری کی جب عمر 5 سال کی ہوئی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. کوئی بیٹا نہیں، بچیاں ہی بچیاں. آج کے دور میں تو بچیاں کہیں محنت و مشقت کر لیتی ہے اور اپنی زندگی چلا لیتی ہے، لیکن اس زمانے کا حال کچھ اور تھا. اور یہ پیدائش کب ہوئی؟ ذرا سن کو بھی یاد رکھ لیجیے. 95 ہجری میں. 95 آج سے 1350 سال پہلے. آج سے 1350 سال پہلے پیدائش ہوئی. 95 ہجری میں، 95 ہجری میں پیدا. اس زمانے کی بات ہے. 5 سال کی عمر میں آپ کے سر سایہ اٹھ گیا. بصرہ میں کئی قسم کے لوگ تھے. بہرحال اس کی تفصیل میں نہ جاؤں، وقت بہت کم ہے، بہت باتیں کرنی ہیں. تو اب کچھ سال اور گزرے، 1-2 سال. اسی بیچ میں بصرہ میں قحط سالی آ گئی. قحط سالی، خشک سالی، بارش نہیں ہونے کی وجہ سے اناج کے پیداوار بند ہو گئے اور باقی بہت پریشانی ہو گئی. غریب لوگ جو تھے ان کے لیے اور مصیبت بن گئی. ایک دانے دانے کے لیے لوگ ترس گئے. تو آپ کی 4 بہنیں وہاں سے ہجرت کرنا شروع کی کہ کہیں ایسے علاقے میں جایا جائے جہاں کچھ کھانے کو ملے، کچھ رہن سہنے کا انتظام ہو. اتنی تنگ دستی کا زمانہ گزر رہا تھا. تو وہ 4 بہنیں جو سفر کر رہی تھی، اسی بیچ میں کوئی بدبخت ظالم نے حضرت رابعہ بصری کو اٹھا لیا. 6-7 سال کی عمر ہوگی. اٹھا لیا اور لے جا کر کسی مالدار آدمی کے یہاں بیچ دیا. حضرت رابعہ بصری کو انہوں نے بیچ دیا. اب رابعہ بصری کو جب بیچا تو اب وہ باندی بن گئی. اس کا آقا جو تھا بہت ظلم اور جبر کرنے والا انسان تھا. 6 سال تقریباً عمر ہو، 6-7 سال. کام لیتا تھا دن بھر سے اور راتوں کو حضرت رابعہ بصری اپنے حجرے میں، اپنے روم میں عبادت میں منہمک ہو جاتی تھی، عبادت میں کھو جاتی تھی. چلتا رہا کچھ دن، قریب تقریباً 8 سال کی عمر ہوگی. ایک دن اچانک آنکھ کھلی مالک مکان کی، اس کے آقا کی، حضرت رابعہ بصری کے آقا کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ رابعہ بصری کا جو حجرہ ہے، اس کا روم جو ہے وہ بالکل منور ہے، بالکل روشن ہو چکا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ہیلوجن لائٹ میں لگا دیا ہے، منور ہے پورا. کھڑکیوں سے، سوراخوں سے روشنی باہر نکل رہی ہے. آگے بڑھا
یہ کیا معاملہ ہے کہ رابعہ بصری کے روم اتنا روشن ہے؟ آگے آیا، دروازے پہ اپنا کان لگایا، کان لگانے کے بعد سنا کہ کیا بول رہی ہے رابعہ. تو سن رہا تھا وہ رابعہ بصری یہ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہی تھی، پروردگار مالک بے نیاز، میں پورے اختیار میں نہیں ہوں، میں کسی کے حکم کے انڈر میں ہوں، میں محکوم ہوں، میرا کوئی حاکم ہے، پورا دن اس کی خدمت، اس کے کام کاج کرتی ہوں اور رات کو دیر سے تیری بارگاہ میں پہنچتی ہوں. پروردگار میری خطاؤں کو معاف فرما، میری کمیوں کو درگزر فرما، پروردگار میری کمیوں کو درگزر فرما. اور اگر میں پورا بااختیار ہوتی، آزاد ہوتی، تو زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے لیے میں وقف کر دیتی، زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری عبادت میں گزار دیتی. اتنا جملہ سننے کے بعد کلیجہ کانپ گیا اس مالک مکان کا، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگا میں نے بہت ظلم کیا اس بچی پر اور بہت تکلیف پہنچائی. اس کے بعد اپنے بستر میں آیا، اب نیند کہاں ہو، صبح ہو تو بچی سے معافی مانگوں، صبح ہو تو اس بچی کو میں آزاد کر دوں. طرح طرح کے خیالات پیدا ہو گئے، ادھر سے ادھر کروٹ لیتے ہوئے آخرکار صبح ہوئی. صبح ہوتی ہی دروازہ کھول کر جو حضرت رابعہ بصری باہر آئی تو اس کا آقا جو تھا پہنچ گیا ان کے پاس، کہا اے رابعہ مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہاری پہنچ اتنی ہے، تم اللہ کی ولیہ ہو، تم برگزیدہ بندی ہو، اور میں نے جو بھی ظلم کیا میں معافی چاہتا ہوں تم سے، مجھے معاف کر دو اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم آزاد ہو. حضرت رابعہ بصری نے کہا ٹھیک ہے تمہیں معاف کیا، اور اس نے کہا کہ تم آزاد ہو، اب ہمارے ہی گھر میں رہو، تم آزاد ہو ہمارے گھر میں رہو، عبادت کرو تاکہ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہے. کہا نہیں، میں نے تو معاف کر دیا تمہیں، لیکن مجھے رہنے کے لیے یہاں مجبور مت کرو، مجھے علم دین حاصل کرنا ہے. آخرکار آپ وہاں آزادی کی پانے کے بعد، غلامی کی زنجیر کٹنے کے بعد آپ بصرہ سے کوفہ پہنچ گئی. اور کوفہ اس وقت حضرت حسن بصری کا ایک بول بالا تھا. حضرت حسن بصری کون ہے؟ اپنے وقت کے بہت بڑے تابعی ہیں اور حضرت علی کے خلیفے ہیں. حضرت علی کے خلیفے، حضرت علی کے 4 خلیفے، امام حسن، امام حسین، حضرت حسن اور یہ بھی ایک ہے، 4 خلیفے تھے، ان میں سے حضرت حسن بصری. حسن بصری پھر کون ہے ذرا مختصر، یہ حضرت ام سلمہ، حضور کی بیوی جو حضرت ام سلمہ ہے، ام سلمہ کی لونڈی کا بیٹا حسن. حضور کی بیوی حضرت ام سلمہ اور ام سلمہ کے بعد جو لونڈی تھی ان کا بیٹا حضرت حسن، اور اسی حسن کو حضرت ام سلمہ دودھ پلایا کرتی تھی. حضور کی بیوی ازواج مطہرات یہ دودھ پلایا کرتی تھی، کیونکہ اس کی ماں باندھی تھی، جب کوئی کام کاج کے لیے کہیں جاتی تھی حضرت حسن بصری روتے تھے، بھوک سے بلکتے تھے، تو حضرت ام سلمہ اپنے چھاتی سے لگا لیتی تھی تو اس سے دودھ نکل آتا اور آپ دودھ پیا کرتے تھے. حضرت ام سلمہ نے دعا دیا حضرت حسن بصری کو کہ یا اللہ اس کو امت کا رہنما بنا، حسن بصری کو امت کا رہنما بنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن بصری کو واقعی امت کا یہ دعا قبول ہوئی اور امت کا ایسا رہنما بن کر چمکا، حضرت علی کے خلیفے بنے، اور کتنے اولیاء کرام اس کے نیچے آج ہیں، کتنے اولیاء کرام ان کے خلیفے ہیں. بہرحال بصرہ پہنچی، یہ کوفہ پہنچی، اور کوفہ پہنچ کر حضرت حسن بصری کی محفل میں بیٹھنے لگی اور علم حاصل کرنے لگی. آج کے ڈیٹ میں جس طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے اس طریقے سے پہلے کلاس نہیں ہوتا تھا، بس تقریر ہو رہی ہے وہی علم حاصل کر رہی ہیں عورتوں کے حساب سے. بہرحال ایک زمانہ تک علم حاصل کرتی رہی. جب آپ علم حاصل کر لی، عالم فاضلہ ہو گئی، دینی تعلیم مکمل کر لیا، تو پھر بصرہ آ گئی، اور بصرہ آ کر ایک جگہ آپ نے اختیار کی، گوشہ نشینی اختیار کر دیا، اور ایسی گوشہ نشینی اختیار کی بس عبادت اور ریاضت میں اپنا دل گزرتا ہے، اور وہیں سے پھر دین کا کام، بھلائی اور نیکی کی دعوت جو عورتوں کو دینا ہے وہ آپ دیتی رہی. حال یہ تھا کہ آپ کی عبادت کا حال یہ تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھتی اور روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتی تھی، اور بلا ناگا قرآن عظیم کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور روزہ بھی رکھا کرتی تھی. اور حال یہ تھا آپ کا حضرت رابعہ بصری کا کہ کبھی کئی دن فاقے سے رہا کرتی تھی. اگر کچھ نہ ملے گھر میں
تو پانی پر افطار کر دیا کرتی تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 7 دن تک کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا. 7 دن تک مجاہدہ کیا کرتی تھی, 7 دن تک کچھ نہیں کھایا. اور ایک بار ایسا ہوا کہ 7 دن تک کچھ نہیں کھائی اور کھانے کا جو انتظام ہوا تو کھانا لا کر پیش کیا گیا. اسی بیچ میں کوئی سائل آیا, کہا میں بہت بھوکا ہوں, مجھے کچھ کھانے کو مل جائے. تو حضرت رابعہ بصری جو کھانے کی یا وہ افطاری کرنے بیٹھی تھی وہ اٹھا کر پورا کا پورا دے دیا. یہ حالت یہ تھے اللہ والے, اللہ کے نیک بندی ایسی ہوا. اور ان کا نظریہ ایسا تھا, عبادت کرتی تھی رب کی بارگاہ میں, دعا کرتی تھی پروردگار مالک بے نیاز, اگر میں اس لیے عبادت کرتی ہوں تیرے دوزخ کو ڈر کر تو مجھے دوزخ میں ڈال دے. تیرے دوزخ سے ڈر کر, تیری جہنم سے ڈر کر میں اگر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال دے. اور اگر جنت کی لالچ میں عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محرومی عطا فرما. بالکل مجھے محرومی عطا فرما, مجھے جنت نہ دے, مجھے جنت میں نہ ڈال. نہ ہی میں جہنم کے ڈر سے تیری عبادت کرتی ہوں, نہ ہی جنت کی لالچ میں تیری عبادت کرتی ہوں. پروردگار میں صرف اور صرف تیری خاطر, تیری رضا کے لیے, تیری رضا جوئی کے لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں, اور کوئی مقصد نہیں میرا, کوئی آپ کا مقصد ہی نہیں ہوا. بس اللہ کو خوش کرنا, اللہ کو راضی کرنا, دنیا کی کوئی دولت سے کوئی مطلب. حضرت حسن بصری ایک مرتبہ آپ کے دروازے پر پہنچے ہوئے تھے, تو کوئی مالدار آدمی کئی ہزار دینار لے کر دروازے پر رو رہا. کہا کیوں رو رہے ہو؟ بس میں اس لیے یہ دینار دینا چاہتا ہوں رابعہ بصری کو, لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ وہ لے گی. ایسی بات نہیں کہ لوگ ان کو کچھ نذرانہ پیش نہیں کرتے تھے, بہت نذرانہ پیش کرنے والے تھے, لیکن لیتی ہی نہیں کیا. آپ اگر کچھ سفارش پیش کرتے ہیں, حضرت حسن بصری نے کہا مالدار آدمی نے, تو شاید لے لے, میری خواہش ہے کہ میں اس کو نذرانہ پیش کروں. تو جب ان کو کہا گیا, حضرت حسن بصری نے کہا کہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے فلاں آدمی آیا ہے, ان سے لے لو. کہا کہ نہیں, میں ان کا محتاج نہیں ہوں, میں تو رب کا محتاج ہوں, میں تو اللہ کا محتاج ہوں. اور پھر کیا پتا اس کا مال کیسا ہو, اس کا پیسے کی کمائی کیسی ہو, کس طریقے سے کمایا ہو, کیسے لایا ہو, مجھے کیا پتا. نہیں, میں نہیں لیتا, منع کر. یہ حال تھا آپ کی زہد و تقویٰ کا. ایسی ہی متقیہ نہیں بن گئی, ہر معاملے میں بس اللہ ہی اللہ. مختصر طور پر ایک مرتبہ شریف نے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ. حج کے لیے زندگی گزرتی رہی, آخرکار حج کا دل میں خیال ہوا, حج کے لیے روانہ ہوئی. قافلے کے ساتھ اپنے گدھے کو ایک لیا, گدھے پر اپنا سامان رکھا اور روانہ ہو گئی. چلتے چلاتے سفر کرتے ہوئے ایک بیابان میں جب پہنچی تو آپ کا گدھا مر گیا. جب گدھا مر گیا تو آپ کے ساتھ جانے والے, جو حج کو جانے والے تھے, ان لوگوں نے کہا آپ کا سارا سامان ہمارے جانوروں میں رکھ دو اور پھر سفر جاری رکھو. کہا کہ میں تمہارے بھروسے سفر نہیں کیا. حضرت رابعہ بصری نے کیا کہا, میں تمہارے بھروسے سفر نہیں کیا ہوں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے سفر شروع کیا ہے. سارے لوگ پھر وہاں سے نکل گئے, آپ اکیلی وہ میدان میں رہ گئی. رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, پروردگار مالک بے نیاز, کیا ایک عاجز, ایک فقیرہ عورت, نادار عورت کے ساتھ کوئی بادشاہ ایسا برتاؤ روا رکھ سکتا ہے, روا رکھتا ہے, ایسا برتاؤ کرتا ہے کوئی بادشاہ؟ میں عاجز, مجبور, لاچار, نادار, اور میرے ساتھ کوئی بادشاہ ایسا روا رکھ سکتا ہے برتاؤ؟ اور پروردگار مالک بے نیاز اپنے ہی گھر کی طرف مہمان بنا کر بلایا اور میرے گھوڑے کو, میرے گدھے کو مار ڈالا. اپنے طرف مہمان بنا کر بلایا اور میرے گدھے کو مار ڈالا. اتنا کہنا تھا کہ مرا ہوا گدھا زندہ ہو گیا. گدھا زندہ ہو گیا, آپ نے اپنا سامان رکھا, پھر سفر شروع کیا. چلتے چلاتے مکہ پہنچے. جب مکہ پہنچے تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, پروردگار تو نے مجھے مٹی سے بنایا ہے, اپنے اس گھر کو پتھر سے بنایا ہے, میں تجھے بلا واسطہ دیکھنا چاہتا ہوں, بلا واسطہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں, تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کوئی واسطہ نہ ہو, کسی کے واسطے سے نہیں, ڈائریکٹ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی, کیا کائنات کا نظام درہم برہم کرنا چاہتی ہے اور کائنات عالم کا خون اپنے سر لینا چاہتی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی زیارت کی تمنا کی تھی,
اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو میرے طرف سے حکم پہنچا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو میں نے کہا میری تجلی کو دیکھ، تو میں نے تجلی کا نزول فرمایا کوہ طور پر، طور پہاڑ کے اوپر، تو اس تجلی کو کوہ طور برداشت نہ کر سکا، کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، پاش پاش ہو گیا، ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا اس تجلی کو تو وہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت رابعہ بصری پھر آگے بڑھی کہ نظام میں کائنات کو میں درہم برہم کرنا نہیں چاہتی، آگے بڑھی کہ زیارت کیا جائے خانہ کعبہ کا۔ خانہ کعبہ کا زیارت کرنے کے لیے جب آگے بڑھی تو حضرت رابعہ بصری نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، خانہ کعبہ خود استقبال کے لیے آپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم بن ادہم اپنے وقت کے ولی کامل 14 سال تک سفر جاری رکھا، ہر قدم پر ایک دو رکعت نماز پڑھتے ہوئے مکہ پہنچ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ہر قدم پر دو رکعت نماز پڑھتے پھر کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے 14 سال کا زمانہ جب گزرا تو آپ مکہ پہنچے، جب کعبہ پہنچا اور سوچا کہ اب میں ہر قدم پر دو رکعت نماز پڑھتے ہوئے 14 سال کا عرصہ گزار کر کعبہ پہنچا ہوں۔ جب کعبہ پہنچا تو کعبہ اپنی جگہ موجود نہیں تھا۔ پریشان حضرت ابراہیم بن ادہم پریشان ہو گئے، پروردگار کہیں میری ساری مشقتیں رائے گا بیکار تو نہیں ہو گئی، یا میری آنکھوں سے کعبہ دکھ تو نہیں رہا، ایسی کوئی بات تو نہیں ہوگی؟ کیا بات ہے کہ کعبہ اپنی جگہ موجود نہیں ہے، کعبہ کو میں اپنی جگہ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ آواز آئی، اے ابراہیم بن ادہم، نہ ہی تیری آنکھوں کی کوئی قصور ہے، نہ ہی تیرے آنکھوں کی کوئی غلطی ہے، نہ ہی تو نے جو 14 سال کا عرصہ ہر قدم پر دو رکعت نماز پڑھ کے آیا ہے، یہ مشقت تیری برائے گا گئی نہیں، بیکار نہیں گئی، کوئی بیکار ان میں نہیں گیا ہے، بلکہ میری ایک بندی رابعہ بصری آ رہی ہے، ان کے استقبال کے لیے کعبہ گیا ہوا ہے، ان کے استقبال کے لیے کعبہ گیا ہوا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب سنا تو حیران ہو گئے، اللہ اکبر، وہ کیسی بلند مرتبہ خاتون ہوگی جس کے لیے کعبہ استقبال کے لیے گیا ہو، اور میں 14 سال سے ہر قدم پر دو رکعت نماز کر کے آ رہا ہوں، پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں۔ زیارت کرنی چاہیے۔ سر اٹھایا تو دیکھا کہ رابعہ بصری ضعیف ہے، کمزور ہے، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے ہوئے کعبے کی طرف آ رہی ہے۔ جب دیکھا تو کعبہ اپنی حالت پر، کعبہ اپنی جگہ موجود، رابعہ بصری بھی کعبے کے اندر قریب آ چکی ہے اور کعبہ اپنی جگہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا، اے رابعہ بصری، کیا کائنات کو درہم برہم بنا کے رکھا ہے؟ کہا کہ درہم برہم میں نے نہیں کیا ہے، کائنات میں تو تم نے دھوم مچا کے رکھا ہے کہ 14 سال میں تو کعبے کے حج کے لیے آ رہا ہے، 14 سال کا عرصہ گزار کر تو ہر قدم پر دو رکعت نماز پڑھ کے کعبے کی زیارت، کعبے کے طواف کے لیے آ رہا ہے، دھوم تو تم مچا کے رکھا ہے۔ آخرکار حضرت رابعہ بصری آگے بڑھی، اللہ والی تھی، جب آگے بڑھی تو کعبے کا دیدار کرنا چاہی، پھر سے تو آپ نے کہہ دیا مجھے مکان کی ضرورت نہیں ہے، میں مکین کو چاہتا ہوں، مکان کی دیدار مجھے ضرورت نہیں، میں مکی کی دیدار کرنا چاہتی ہوں، مطلب مکان والے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، یہ تو کعبہ ہے، میں کعبے والے کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ اگر مختصر یہ بہت ساری باتیں ہیں رات و نیاز کی، وہ سب باتیں کی۔ حضرت حسن یہ رابعہ بصری پھر کعبہ پہنچنے کے بعد اپنا حج مکمل کیا، مختصراً مکمل کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، پروردگار تیرا فرمان ہے کہ جو حج کو آتا ہے اسے تو حج کا اجر عطا فرماتا ہے، اور صبر جو کرتا ہے اس پر بھی تو اجر عطا فرماتا ہے، تو میرا حج اگر تو قبول نہ کرے تو مجھے صبر پہ عطا فرما، میرا حج اگر تو قبول نہ کرے تو مجھے صبر پہ اجر عطا فرما، کیونکہ اگر تو میرا حج قبول نہ کرے گا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی،
اور جب بہت تکلیف ہوگی، بہت دکھ درد ہوگا تو میں اس پر صبر کروں گا، جب اس پر صبر کروں گا تو اس صبر کا ہی بدلہ مجھے عطا فرما دے۔ ایسی راز و نیاز کی باتیں کیا کرتی تھی۔ بہرحال آپ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، اے رابعہ وسیع یہ تو بتاؤ کہ ولی کی پہچان کیا ہے؟ مختصراً یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اگر پہاڑ کو یہ کہے کہ پہاڑ تو سونا بن جا تو سونا بن جائے۔ سامنے پہاڑ موجود تھا، ایک واقعہ ہی بیان کر رہی تھی، پہاڑ سونا بن چکا تھا۔ حضرت رابعہ وسیع نے کہا پہاڑ میں نے تجھے سونا بننے کو نہیں کہا، میں نے ولی کی پہچان بتائی۔ اور حضرت رابعہ وسیع کی زبان سے جملہ نکلنا تھا، سونا بن گیا پہاڑ۔ روپی کی محتاج نہیں تھی، سونے چاندی کی محتاج نہیں تھی، محتاج تو رب کی تھی۔ بہرحال حضرت رابعہ وسیع تقریباً 185 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، 185 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ تقریباً آپ 90 سال آپ کو عمر ملی، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ اور اپنے وقت کی بہت بڑی متقیہ ولیہ گزری ہے، تقریباً آج 1250 سال ہو گئے ان کو گزرے، پیدا ہو کے 1350 سال۔ تو یہ اللہ کی نیک بندیاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری ماں بہنوں کو، ہماری بچیوں کو بھی رابعہ بصری کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔